ایک پہلا ہے وقت فضیلت. نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز کو ادا کر دینا، یہ ہے وقت فضیلت. جیسا کہ نبی سے فرماتے ہیں سب سے افضل عمل نماز کو اول وقت میں ادا کرنا. اور دوسرا وقت ہے وقت اختیار. فضیلت کا وقت تھوڑا گزر گیا لیکن ابھی نماز کا ٹھیک ٹھاک وقت باقی ہے، اس میں ادا کر لیں تو یہ ہے وقت اختیار. ایک تیسرا وقت ہے وقت جواز بلا کراہہ. جائز ہے اس وقت میں نماز پڑھنا اور کوئی مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن اختیار اور فضیلت کے بعد تیسرے درجے میں آ جاتا ہے. اور چوتھا وقت ہے نمازوں کا وقت جواز مع کراہہ. نماز تو آپ کی ہو جائے گی، نماز کا وقت آخری ہو چکا ہے، یہ کراہت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس وقت میں نمازیں ادا کی جائیں، لیکن کبھی ایسا ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت قبول کرے گا مع کراہہ. اور پانچواں وقت ہے وقت الاضطرار یا وقت العذر. کسی کو عذر ہو جائے یا کوئی مجبوری بن جائے تو وہ وقت نماز ادا کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کی نماز بھی وقت پر شمار ہوگی. اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ وقت اصلاً گزر چکا ہے، اصلاً وقت گزر چکا ہے یا اصلاً ابھی وقت آیا ہی نہیں. آپ نے نماز ادا کر دی، یہ وقت العذر یا وقت الاضطرار. مثال کے طور پر سفر میں ہیں، لمبا سفر ہے، جس سفر کے دوران آپ کے لیے نماز کو جمع کرنا اور نماز کو قصر کرنا دونوں جائز. قصر اور جمع معروف مسئلہ ہے. اب اگر آپ نے نماز جمع بین الصلاتین کر کے پڑھی تو اس کی تین شکلیں ہیں. ایک جمع تقدیم، ایک جمع تاخیر اور ایک ہے جمع سوری. جمع تقدیم کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے جمع کر کے. سورج غروب ہوا، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور ساتھ ہی عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. جمع تقدیم یعنی عشاء کو آپ پہلے لے آئے، عشاء کا وقت ابھی نہیں ہوا. یہ ہے وقت العذر یا وقت اضطرار. مجبوری ہے یا آپ کو سفر کا عذر ہے، یا آپ نے سفر شروع کیا تھا عصر کے بعد، مغرب تک ابھی آپ تازہ ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ذرا اور گاڑی چلا لوں، 2-1 گھنٹے اور مل جائیں تو اچھا ہے. آپ نے نماز مغرب کو اس کے وقت پر ادا نہیں کیا. سفر میں آپ کو یہ اجازت ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ آسانی دی ہے کہ سفر میں آپ نماز کو لیٹ کر لیں. آپ نے کہا کہ میں اب مغرب کو عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کروں گا. راستے میں ہیں، بس میں جا رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، 2-4 آدمی ہیں، آپ نے 9-10 بجے کے قریب جا کر کہیں گاڑی کو روکا، اترے، وضو کیا، پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء کی نماز پڑھی. اب یہ مغرب کی نماز کا وقت تو نہیں ہے، احادیث کی روح سے یہ وقت گزر چکا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کی حالت میں اور اس اضطرار کی حالت میں اس کی اجازت دی ہے. یہ ہے پانچواں وقت، وقت اضطرار. اگر اضطراری حالت نہ ہو تو پھر نمازوں کا سب سے زیادہ افضل وقت جو ہے وہ پہلا وقت ہے. جو ہی وقت داخل ہو نماز کو ادا کر لیں، اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اور اسی کا سب سے زیادہ ثواب بھی ہے. احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فجر اور عصر کی نماز کے اوقات کے سلسلہ میں ایک بات ہمارے یہاں بعض دفعہ پوچھی بھی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں اتنا لیٹ ہو گیا کہ سورج نکلنے والا ہے، وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے من ادرک رکعۃ من الصبح فقد ادرک الصلاۃ. من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ. جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی اس کو نماز مل گئی. اور آگے الفاظ صحیح مسلم کے فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو مکمل کر لے. ایک اسے اٹھا، دیکھا کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، وضو کیا، رویا، بالکل رویت صاف ہے، معلوم ہے کہ اب سورج شاید میرے نماز کی 1 رکعت پڑھتے طلوع ہو جائے گا. یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، کہا من ادرک رکعتن
من صلاۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اگر ایک رکعت بھی مل گئی تو اس کی وہ نماز ہو گئی، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے مفہوم کو یا یوں سمجھیں کہ یہ حدیث ان کو کسی وجہ سے پہنچی نہیں یا کوئی دوسرا سبب ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو نماز فجر ادا کرنے کے دوران سورج طلوع ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ صحیح بخاری و مسلم کی احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایک رکعت پڑھ لی، دوسری سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی، نماز کو مکمل کر کے چھوڑے، فقد ادرک الصلاۃ، اس نے نماز کو پا لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث موجود ہے تو ہم امام صاحب کے اس قول کو خطا پر محمول کریں گے، غلطی پر محمول کریں گے، اور یقیناً انہوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کی ہوگی، کیونکہ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا مقام یہ ہے کہ وہ سنت کے معاملہ میں ہم سے زیادہ متمسک تھے، سنت کے معاملہ میں وہ ہم سے زیادہ عامل تھے، اور ائمہ میں سے تو وہ امام ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی کے قول سے ضعیف حدیث بھی اچھی ہے، بجائے اس کے کہ قالا فلان جیسے ہمارے کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے، بزرگوں نے فرمایا۔ بزرگوں نے فرمایا سے بہتر ہے کہ حدیث پہ عمل کرو چاہے وہ ضعیف کیوں نہ، یہ ائمہ کرام کے یہاں، جبکہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے، صحیح حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن میں یہ محض اس لیے بتا رہا ہوں کہ بزرگوں نے فرمایا کر کے ہمارے یہاں سارا دین ہی نیا بنا کے رکھ دیا، جو بھی بات آئی بزرگوں نے فرمایا۔ ہمارے ابا حضور کیا کرتے تھے، ہماری پھوپھی اس طرح کیا کرتی تھی، ہم نے پورا دین ایجاد کر لیا باپ دادے کے نام سے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہوں، ان کے مقابلہ میں باپ دادا ہوں، استاد ہوں، ائمہ کرام ہوں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کیوں نہ ہوں، اگر صحیح حدیث موجود ہے اور صحابی کا عمل اس کے برعکس ہے، صحابی کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب صحابی کے قول کو چھوڑا جا سکتا ہے تو کسی امام کا قول بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور چھوڑا جانا چاہیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ سے یہ تسامح ہوا اور انہوں نے کہا کہ نماز باطل ہو جائے گی اگر نماز پڑھتے ہی سورج طلوع ہو گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رکعت پڑھی دوسری پڑھنے تک سورج طلوع ہو گیا، وہ اپنی نماز مکمل کرے، فقد ادرک الصلاۃ، اس نے نماز کو پا لیا۔ یہ قضا شمار نہیں ہوگی، یہ قضا شمار نہیں ہوگی، اور اگر سورج طلوع ہونے کے بعد نماز شروع کی تو یہ نماز فجر ہے جو قضا ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہی نماز عصر کا مسئلہ بھی ہے، اور یہی الفاظ بعینہ ہی صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث میں موجود ہیں، من ادرک رکعتن، اور ایک روایت میں ہے من ادرک سجدتن، جس نے ایک سجدہ بھی سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیا۔ من ادرک سجدہ، جس نے ایک سجدہ کر لیا گویا کہ رکعت مکمل ہو گئی۔ من ادرک سجدتن قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ، اگر ایک سجدہ کر لیا، ایک رکعت پا لی اور سورج غروب ہو گیا اور باقی کی 2 رکعتیں اس نے سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی، اس کی نماز ہو گئی۔ یہ ہے وقت جواز مع الکراہہ، یہ جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، نماز ہو گئی باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے وقت جواز مع الکراہہ، یہ وقت مکروہ اوقات کا ہے۔ جیسا کہ مکروہ اوقات کے بارے میں تفصیل میں انشاءاللہ کسی اگلے درس میں رکھوں گا کہ کن اوقات میں نمازیں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن محض اشارے کے طور پر عرض کرتا جاؤں، 5 اوقات وہ ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عین سورج کے طلوع ہوتے وقت، عین سورج کے سر پر ہوتے وقت، عین سورج کے غروب ہوتے وقت، نماز عصر ادا کر لینے سے لے کر غروب آفتاب تک، اور نماز فجر ادا کر لینے سے طلوع آفتاب تک، یہ 5 اوقات ہیں جن کو اوقات مکروہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 2 یہ بھی ہو گئے، عصر کو لیٹ کر کے سورج غروب ہونے پر پڑھنا اور فجر کو لیٹ کر کے سورج طلوع ہونے پر پڑھنا۔ اسی لیے جو 5 قسمیں میں نے اوقات کی بتائی ہیں ان میں سے یہ ہے وقت جواز مع الکراہہ۔ ہمیں
نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور وقت پر نماز ادا کرنے کو افضل عمل قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جیسے اکثر اور ظہر یہ ساتھ میں پڑھتے ہیں تو اس کی ظہر کی سنت بعد میں پڑھنی چاہیے۔ بیٹھے، نماز جب جمع بین الصلاتین ہو تو جو دو نمازوں کے درمیان میں سنتیں آتی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا کرنا ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کی دو نمازیں جمع کی گئیں، مغرب کے بعد جو دو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی دو نمازیں جمع کی گئیں، ان کے درمیان بھی دو سنتیں مؤکدہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ اندازہ کریں کہ جہاں اللہ رب العزت نے سفر کے دوران جمع کی اور ساتھ ہی قصر کی بھی اجازت دے دی، آپ نے دو فرض پڑھے ظہر کے اور ساتھ ہی دو فرض پڑھ لیے عصر کے، جمع بھی ہو گئی قصر بھی ہو گئی، اللہ نے دو فرض معاف کر دیے، تو وہ آپ سے سنتوں کا مطالبہ کرتا رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ جمع کے دوران آپ نے وسطی سنتیں ادا کی۔ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو آپ کو فرض نماز ملی، سنتیں آپ نے پہلے نہیں پڑھی، فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا ہے۔ آپ اٹھے اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے، صحابی ہے ظاہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، صحابی ہوگا، ہما شما تو نہیں ہے، پاس سے گزرتے ہوئے کہا الصبح اربعن، کیا فجر کی نماز 4 رکعتیں ہو گئی ہے؟ کیونکہ 2 تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 ہمارے ساتھ 2 بعد میں، تو کیا فجر 4 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں میں فجر کی سنتوں کو مؤخر کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ کیا فجر کی 4 رکعتیں ہو گئیں؟ اس صحابی نے وضاحت کی، کہا یا رسول اللہ نہیں، میں مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، مجھے پہلی 2 سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لہٰذا وہ 2 سنتیں میں نے اب پڑھی ہیں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسکوتہ رضاؤہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اور قاعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے، آپ اس پر سکوت اختیار فرمائیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شمار ہوتی ہے، اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے منع نہیں کیا، وہ جائز ہوگا۔ ایک اور اسی قسم کی بعض دیگر احادیث بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کے کئی واقعات ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے فرضوں کے سلام کے بعد اٹھ کر پہلی جو 2 سنتیں سورج طلوع ہونے سے پہلے ادا کر لیا کرتے تھے۔ یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ڈیوٹی پر جانے میں ابھی وقت باقی ہے، میں فارغ ہوں، فجر کی جماعت تو ہو گئی ہے، اب میں 4-6 نفل پڑھ لیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت کراہت ہے، اور یہ جو 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں یہ اس نماز کا حصہ ہیں۔ ان 2 رکعتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نفل آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہاں تھوڑی سی وضاحت میں اور کر دوں کہ ہمارے بھائی ان 2 رکعتوں کو جماعت کھڑی ہونے کے باوجود بھی کہیں ادھر ادھر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ لہ الا التی اقیمت لہا، نماز کی اقامت ہو گئی، اب اس اقامت والی نماز کے سوا یہاں دوسری کوئی نماز نہیں ہوگی۔ فرضوں کی جماعت کھڑی ہو گئی، اب آپ سنتے پڑھیں گے تو وہ نہیں ہوں گی، جب ہوں گی نہیں تو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ فرض نماز 1 رکعت ہماری عموماً ضائع ہو جاتی ہے، ہماری نہیں، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، جن کی ہوتی ہے، ہمارے بھائیوں کی 1 رکعت ضائع ہو جاتی ہے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے میں۔ ہمارے مولویوں نے ہمیں یہ کیا رکھا ہے کہ اگر قاعدہ مل جانے کی توقع بھی ہو تو 2 سنتیں اپنی اماں کے پاس بیٹھ کے پڑھ لو۔ میرے بھائی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے مسجد کے اندر فرضوں کے بعد نماز پڑھی. جب وہ 2 سنتے نبی نے اجازت دے دی, ہمیں کیا تکلیف ہے کہ فرضوں کی جماعت کھڑی ہو اور ہم ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے. پھر کہیں گے ستون کے پیچھے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بھئی کیا ستون مسجد سے باہر؟ کہیں گے برآمدے میں پڑھ لیں. آپ کبھی مسجد کی جوتوں والی جگہ میں بھی پڑھیں گے تو جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کے سامنے جماعت کھڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, بات ختم ہو گئی. اب اگر محض ضد پہ اڑے رہنا ہے کہ ہمارے میاں جی نے, وہاں اور کچھ نہیں ہے, دلائل میں کوئی جان نہیں ہے, صرف یہ کہ ہمارے میاں جی کہا کرتے ہیں کہ فرضوں کے پہلے پہلے یہ سنتیں ضرور ادا. دراصل ان 2 سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی یہ 2 سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا, اس دنیا اور اس دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ قیمتی ہیں یہ 2 سنتیں. لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ فرضوں کی جماعت کھڑی ہو تب ادا کریں. اب تو ان کی قیمت 1 پائی کے برابر بھی نہیں رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فلا صلاۃ الا اللاتی اقیمت لہا, جماعت کھڑی ہو جائے اب کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے اس کے. کیا قیمت رہی ان کی؟ پڑھنے والے کی, کیونکہ اس نے ناجائز طریقے سے پڑھی. اگر اس کو فرضوں سے پہلے ادا کرے تو اس کی قیمت ہے, یا پھر سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت ہے اور یہ جائز ہے, پھر بھی اس کی قیمت بحال رہے گی. ہم نے ان صحیح احادیث کو چھوڑ دیا جن میں اجازت وارد ہوئی ہے. ایک اس حدیث کو لے لیا جو صحیح بھی نہیں ہے, سند اس کی موضل ہے, اور محدثین کرام کے نزدیک موضل ضعیف قسم کی حدیث ہوتی ہے. اس میں ہے کہ اگر کسی نے فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھی ہوں تو پھر وہ سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھیں. یہ موضل حدیث ہے. صحیح حدیث دوسری طرف موجود ہے کہ صحابہ نے سنتیں فرضوں کے فوراً بعد پڑھی. یہ صحیح چھوڑ دی. اس موضل پہ عمل کرنے کے لیے ہم اپنے اندر ہمت نہیں رکھتے. اب ہمت جوان مردی تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, وہ اگر اس سے ڈرتے ہوئے آپ بیٹھ نہیں سکتے تو یا تو سنت پر عمل کر لیں یا ہمت پیدا کریں اور اس حدیث پہ عمل کریں. مسجد میں سلام پھیرنے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک بیٹھیں. سورج طلوع ہو جائے تو 2 سنتیں پڑھیں اور پھر گھر جائیں. نہ وہ کریں گے جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے, نہ یہ کریں گے جس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے. ایک چور دروازہ نیا نکالیں گے جو ہمارے میاں جی نے بتایا ہے, وہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. قطعاً کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ فجر کی 2 سنتیں جماعت کھڑی ہونے کے وقت پڑھی جا سکے. صرف میاں جی کی ایجاد ہے. اب میاں جی کی ایجاد ہم نے لے لی, صحابہ کا عمل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا. میرے بھائی اس چور دروازہ سے بچیں. ایک طرف ہمیں یہ بڑی شدت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی ہمیں کہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے تو ہم پھٹ پڑتے ہیں. یار امام کے پیچھے بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہتے ہیں. الامام ضامن, امام ہماری نمازوں کا ضامن ہے, ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کیا. پھر کہیں گے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو سنو, خاموشی کے ساتھ سنو, توجہ رکھو. لعلکم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ہمارا بھائی کیا کر رہا ہے؟ اس نے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, 2 مرتبہ قل ہو اللہ. اگر اور کچھ نہیں آتا تو یہ تو آتا ہی ہوگا نا. 2 مرتبہ اس نے قل ہو اللہ بھی پڑھ لی. 2 رکوعوں میں 3 کر کے سبحان ربی العظیم 6 مرتبہ یہ کہہ لیا. 4 سجدوں میں 12 مرتبہ اس نے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا. سمع اللہ لمن حمدہ الگ ہے اور التحیات میں جو کچھ کیا وہ الگ ہے. اتنا کچھ ہم پڑھ لیتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. میرے بھائی کچھ آپ اپنی عقل کو استعمال میں لائیں. ایک سورہ فاتحہ سے اتنی چڑھ اور دوسری طرف اتنی لمبی نماز کی 2 رکعتیں پوری آپ نے جماعت کی. کیا امام اس وقت نہیں پڑھ رہا؟ فائزہ قرئ القرآن اگر یہ بات ہے تو امام اس وقت بھی پڑھ رہا ہے. امام قرات کر رہا ہے, آپ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. گویا کہ اس وقت آپ کو امام نظر نہیں آ رہا. اور جب کوئی سنت کے مطابق
किसी भी नमाज में मुनफरद की हो, मुक्तदी की हो, इमाम की हो या किसी भी आदमी की नमाज हो, वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई जाए ला सलाता मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब या दूसरी जितनी हदीस हैं, तो कहेंगे कि लो जी ये इमाम के पीछे भी अब सूरह फातिहा पढ़ने का कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो नहीं बेशुमार हदीसें हैं, मोटी मोटी किताबें, जिनमें सिर्फ़ इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के ज़रूरी करार देने का ही जिक्र है। मोटी मोटी वो किताबें हदीस में जमा हैं। जुज़ुल क़िराअह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, जुज़ुल क़िराअह इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की, और इसी तरह दीगर उलमा की। उनमें साबित किया गया कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, वो हम छोड़ देंगे और ये 2 रकअतें पढ़ लेंगे। ये दो रंगी पॉलिसी या दोहरा पैमाना आखिर क्यों है? आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। अहमद भाई कुछ कह रहे थे, आपने कुछ पूछना चाहा था या पूछ लिया था किसी से? नहीं, वो भाई आप जुमे और ज़ोहर की कह रहे हैं, वो पांचों नमाज़ों में और ये छठी जुमे वाली में भी ऐसे करते हैं। असल में बात ये है कि वो ये भी हमारे मियाँ जी का बताया हुआ ही मसला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर खड़े रहते, पाँव और टांगें सूज जाती, पाँव फट जाते, सूजन से पाँव फट जाते क़याम के नतीजा में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मुज़म्मल पढ़े, कहा है मेरे नबी रात का तीसरा हिस्सा, आधी रात क़याम करो, आधी रात छोड़ दो। कहा तीसरा हिस्सा क़याम करो, 2 हिस्से छोड़ दो। अविन कुस मिन्हु कलीला, मेरे नबी इससे भी कम क़याम कर लो, मुझे कबूल है। तब जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का क़याम छोटा किया। अब क़याम तवील करने के नतीजा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के आखिर में, तहज्जुद कब पढ़ी जाती है? इशा के साथ। तहज्जुद रात के आखिर में सहरी के वक्त पढ़ी जाती है। तहज्जुद नमाज से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें बैठकर पढ़ी। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित अमल एक मरतबा। और कब है? नमाज तहज्जुद के बाद, ज़ोहर के बाद नहीं, मगरिब के बाद नहीं, इशा के बाद नहीं। हमारे भाइयों ने उस एक बात को इतना खींचा, इतना तूल दिया कि जितने नवाफिल हैं, जितनी गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं, हम सारी की सारी बैठ के पढ़े थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह तौर पर इरशाद मौजूद है, अगर किसी ने बिला उज़र बैठ कर नमाज पढ़ी तो उसको आधा सवाब मिलेगा। सलातुल क़ाइद मिसला निस्फ़ सलातिल क़ाइम, बैठ कर नमाज पढ़ने वाले का सवाब खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले से आधा है, अगर बिला उज़र है। अगर आदमी बीमार है, उज़र है, लेट कर नमाज पढ़े तब भी उसको पूरा सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हैं। अब एक मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के वक्त तहज्जुद के बाद 2 रकअतें बैठकर क्या पढ़ी? हमारे लिए दरवाज़े ही खुल गए। सारा दिन जितनी नमाज़ें पढ़ेंगे, नवाफिल, हट्टा कट्टा नौजवान है, 80-90 किलो वज़न होगा और खड़ा होकर फ़र्ज़ पढ़ रहा है, बल्कि 20 तरावी, आप ये अंदाज़ा करें जहाँ 20 पढ़ते हैं, 20 तरावी मुसलसल पढ़ के साथ 3 वितर भी पढ़े, कितनी हो गई? 23। 4 फ़र्ज़ पहले पढ़े थे, 27 रकअतें खड़े होकर पढ़ी। जो ही वितर से फारग हुआ, टांगे जवाब दे गई। अल्लाह के बंदो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बैठकर नफल पढ़े तो कब पढ़े? सहरी के वक्त। कब पढ़े? तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद, तवील थकावट के बाद। आप 4 फ़र्ज़ पढ़ें असर के और 2 सुन्नतें पढ़ें और उसके बाद आपको बैठकर नफल पढ़ने याद आ जाते हैं। यहाँ पहली बात तो ये है कि ये नफल हैं ही नहीं। अब नई बात शुरू हो जाएगी। ये नफल हैं ही नहीं। मगरिब के बाद 2 नफल जोड़ दिए गए, इशा के बाद 2 नहीं बल्कि 4 नफल जोड़ दिए गए। 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर, 2 नफल। हमें गर्दानें याद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मगरिब के बाद हैं, इशा के बाद हैं और ज़ोहर के बाद 2 नफल हैं। ये जहाँ जहाँ नफल लगे हुए हैं, ये नफली नमाज है। इनको इस नमाज का जुज़ करार देना कतन साबित नहीं है।
इनको आप पढ़ें, सवाब है, ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर सवाब के लिए पढ़ना है तो मेरे भाई हिम्मत किया कीजिए, ये 2 रकअतें खड़े होकर पढ़ा कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली नमाज़ों को तवील क़याम को खड़े होकर अदा किया। यहाँ आप देखेंगे अपने सऊदिया में, खलीजी ममालिक में, अरब ममालिक में, बिलखुसूस खलीजी जो बूढ़े बूढ़े लोग, ज़ईफ़ और उम्र रसीदा, ताकत के एतबार से भी ज़ईफ़ और उम्र के एतबार से भी बहुत बड़े, लेकिन जमात में खड़े हैं, खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। बाद में 2 सुन्नतों की बारी आई, खड़े होकर सुनते पढ़ रहे हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, बेचारे खड़े नहीं हो सकते, आके थोड़ा सा खड़े होते हैं, थकते हैं, बैठ जाते हैं, रुकू होने से पहले फिर खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई, लोगों ने अगर दुनिया में कुछ कमाना है तो उसके लिए ये थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ेगी, बल्कि यूँ कहें एक जुमला अगर आप छोड़ दें तो इंशाल्लाह सब कमा लेंगे। ये जो बाप दादे का दीन है, आबाओ अजदाद का सिखाया हुआ दीन है, या जो बुज़ुर्गों ने फरमाया है, इसको छोड़ दें। अल्लाह रसूल ने जो फरमाया है उस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला बहुत कमाई होगी। इंशाल्लाह मैं ये 3 सवाल पढ़े हैं, ये देख लें। वज़ू कह रहे हैं ना आप? वज़ू इंशाल्लाह ताला वो भी अभी टाइम है तो बताएंगे, नहीं तो मुस्तकिल किसी वक्त गुस्ल और वज़ू के मसाइल। मुझे मरकज़ वालों की तरफ से, आपके सेंटर की तरफ से कहा गया है कि मुख्तलिफ़ नशिस्तों में नमाज, मैं अपने शौक़ से नमाज के पीछे नहीं लगा हुआ। अब ये भी ना समझना कि पिछले भी 1-2 दर्स नमाज के, और ये भी मुझे कहा गया है कि आपने नमाज के मुतअल्लिक़ात मुख्तलिफ़ हलक़ात में अपने साथियों के सामने रखें। तो चूँकि वज़ू और गुस्ल जो है, तहारत जो है, वो नमाज का जुज़ है, बल्कि नमाज की शर्त है। अगर तहारत ना होगी नमाज नहीं होगी। तो इंशाल्लाह किसी वक्त आप आते रहते हैं ना, आ जाया करें, कभी इंशाल्लाह मुस्तकिल बयान कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा असर के बाद ज़ुहर की सुन्नत अदा की थी, क्या ये बात सच है? ये बात सही है। ये सही हदीस में साबित भी है कि आपने असर के बाद 2 सुन्नतें ज़ुहर की अदा की। उम्मुल मोमिनीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ने देखा कि आपने 2 रकअतें 2 सुन्नतें पढ़ी हैं, तो कहा या रसूलल्लाह आप कहा करते, ऐसे पढ़ के आप गुज़र नहीं गए, वो सहाबा का ज़माना था। हमारे आज का ज़माना तो नहीं था कि बुज़ुर्गों ने कहा और बुज़ुर्गों ने मान लिया। नबी को देखा कि ख़ुद कहते हैं असर के बाद मगरिब तक कोई नफल नहीं है, ये 2 सुन्नतें क्यों पढ़ रहे? पूछ लिया या रसूलल्लाह आप कहा करते हैं ये औकात मकरूहा में से है, और ख़ुद आपने आज ये 2 रकअतें क्यों पढ़ी हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास मस्जिद में नमाज ज़ुहर के बाद फ़ौरन वफ़द आ गया, उस वफ़द के साथ मैं गुफ्तगू में मशगूल हुआ और हत्ता के नमाज असर का वक्त हो गया। असर की इकामत हुई, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, मेरी वो 2 सुन्नतें रह चुकी हैं। कौन सी? ज़ुहर की आखिरी 2 सुन्नतें। इन 2 सुन्नतों की भी फ़जर की सुन्नतों की तरह बड़ी अहमियत है, और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की सुन्नतें भी कज़ा की हैं। एक सही बुखारी में वाक़या मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए रह गए। हमारे तो आजकल बुज़ुर्गों में इतनी करामात हैं और इतनी उनकी कहानियाँ बयान की जाती हैं, उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बातें नहीं हमें मिलती जो हमारे बुज़ुर्गों को जोड़ दी जाती हैं। 40-40 बरस तक पानी में एक टांग पे खड़े रहने, हमारे बुज़ुर्गों की इतनी ताकतें हैं, जिन पकड़ने के लिए या कुछ भी करने के, इतनी लंबी लंबी ताकतें आज के वली में मौजूद हैं, नबी में नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करके आ रहे हैं, साथ में कुछ साथी हैं। सही बुखारी शरीफ और हदीस की दूसरी किताबों में कहानी नहीं है। रास्ते में कहीं पड़ाव किया, काफ़िला रुका और कहा कि यहाँ हम अब आराम कर लेते हैं। सहाबी हज़रत बिलाल को कहते हैं, नबी से फरमाया कि तुम जाग कर पहरा दो, ज़ाहिर है कि एक आदमी पहरा देगा तो उसे हम मौका दे देंगे, तुम पहरा दो और हमें फ़जर की नमाज के लिए जब वक्त हो जाए तो जगा देना। पूरा लश्कर सफ़र से थका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज का वक्त। ये इंतज़ामात सारे किए जा रहे। इन इंतज़ामात के बावजूद जिस सहाबी की पहरादारी, जिसके ज़िम्मे पहरादारी सौंपी गई, उस सहाबी कहता है मैं कब तक ऐसे खड़ा रहूँ या चलता रहूँगा। ऊँट बैठा हुआ था, ऊँट के साथ टेक लगाकर बैठ गए कि चलें थोड़ा जैसे हमारे पुश्त सीधी कर लूँ, कमर सीधी कर लूँ। हैं
حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی ذرا کمر سیدھی کر لو. کمر سیدھی کرنے کے چکر میں بیٹھے, نیند کا غلبہ تھا, تھکے ہوئے تھے, وہ بھی سو گئے. پورا صحابہ کا لشکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھ رہے ہیں؟ فجر کے بعد نہیں, جب سورج کی گرمی نے ستایا. حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جب سورج کی تمازت نے گرم لگ کے ستا دیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. آپ نے کہا یہاں سے کوچ کرو, اپنا بوریا بستر اٹھاؤ, اس وادی میں ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اس وادی پر شیطان کا کافی غلبہ ہے. اماکن شیطان میں سے وہ وادی شمار ہوئی اور کہا کہ ہم یہاں نبی کو بھی سلا دیا, فجر کی نماز سے نبی کو بھی سلائے چھوڑ دو. کہا یہاں نہیں, آگے چلو. آگے گئے, آگے کسی وادی میں جا کر جہاں پانی دیکھا وہاں دوبارہ قافلہ رکا, وضو کیا, اذان کہلوائی اور سنتیں پڑھی اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح بھی قضا ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں اکٹھی مشرکوں نے بھی جنگ میں قضا کروا دیں. اور عصر کی نماز جس کا میں نے حوالہ بھی آپ کے سامنے دیا ابھی کہ آپ نے فرمایا اللہ ان کے گھروں کو, قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, ہماری عصر کی نماز قضا کروا دی. ہمارے بزرگوں کی کوئی نماز نہیں قضا. 40 برس پانی میں کھڑے رہیں گے, پتہ نہیں نمازیں کس طرح ادا کرتے رہے ہوں گے. عصر کے یہ 2 سنتیں اور فجر کی 2 سنتیں سورج طلوع ہونے کے بعد. میں نے اس لیے کہا کہ فجر کی 2 سنتیں اور ظہر کی یہ 2 سنتیں, ان کی قضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے علاوہ کسی سنت کی قضا یا نفل کی قضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پورے دن کے اندر جو 10 سنت مؤکدہ ہے وہ پڑھنی چاہیے, وہ کسی بھی ٹائم پہ پوری کر لیں, یہ صحیح ہے؟ کسی بھی ٹائم میں پوری کر لیں یہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کا وقت مقرر کر دیا ہے. آپ نے فرمایا فجر سے پہلے 2, جہاں 10 کا ذکر ہے وہاں اوقات بھی ہیں, اور دوسری حدیث میں 12 کا ذکر ہے اور اوقات وہی ہیں. جس میں 12 ہیں اس میں ظہر سے پہلے 4 ہیں, جس میں 10 ہیں اس میں ظہر سے پہلے 2 ہیں. لیکن ان کے جو اوقات مقرر ہیں ان کو انہی میں پورا کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ عشاء کے بعد فارغ ہوئے کام کاج سے تو 12 اکٹھی سیدھی کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 نمازوں میں لگایا ہے, ان کو 5 کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا. ان دنوں بارشوں کی وجہ سے نماز ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں. ان کا کیا ہے, لوگ سنت پڑھ سکتے ہیں یا یہ میرے خیال بات پہلے ہو گئی ہے. اگر جمع بین الصلاتین سفر کی وجہ سے ہو یا جمع بین الصلاتین بارش کی وجہ سے ہو تو درمیان والی سنتیں وہ مغرب عشاء ہو یا ظہر عصر ہو, درمیان والی سنتیں جو ہیں وہ نہیں پڑھی جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہیں. یہاں لکھا ہے کہ سیرت کی کسی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے بارے میں کچھ بھی درج نہیں ہے. کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی؟ اگر ہاں تو کس نے؟ مہربانی فرما کر ہمارے کسی کم اردو جاننے والے نے لکھا ہے. بہرحال بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سوال ہے اس کے بارے میں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی یا نہیں. میرے بھائی تقریباً 24 گھنٹے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی. 10 لوگ جگہ تھوڑی تھی. آپ نے جس جگہ اپنی جان آفرین کے سپرد کی, اللہ رب العزت نے جس جگہ آپ کو موت وارد کی اسی جگہ آپ رکھے گئے, اسی جگہ رہے. اور جگہ تھوڑی تھی. کون سی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا, اور وہ کمرہ جس میں جگہ کتنی ہے دوسری حدیث کھول کر دیکھیں کہ اگر حضرت عائشہ سامنے لیٹ جائیں تو سجدے کی جگہ نہیں بچتی. اتنا بڑا کمرہ نہیں. ہمارے یہاں تو آج کل ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے. جتنے گھر کے افراد اتنے ہی کمرے اور اتنے بڑے. وہاں کمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین شاہ عرب و عجم, کمرہ کتنا ہے؟ بیوی اگر لیٹ جائے تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں بچتی. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی. کس طرح؟ جس طرح 4 پائی کے اوپر میت کو رکھا, صحیح واضح الفاظ کے ساتھ. یہاں 2-3 باتیں اور بھی آ جاتی ہیں, وہ بھی اشارہ کر دیتا ہوں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح پڑھی ہوتی جس طرح سامنے 4 پائی پہ میت پڑی ہوتی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے, جب سجدہ کے لیے آپ آتے تو میرے پاؤں کے اوپر آپ اپنے ہاتھ سے
चौका मारते या थोड़ा सा मस करते, मैं अपने पाँव को समेट लेती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते। आप सजदे से फारिग होते तो मैं अपने पाँव पसार लेती, फिर खोल लेती। इतनी बड़ी कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने बीवी को पड़े हुए होने के बावजूद नमाज शुरू कर दी। अगर कोई सामने आदमी बैठा है, लेटा है, बाज़ लोग कहते हैं कि सामने आदमी बैठा हुआ हो तब भी नमाज नहीं होती, लेटा हुआ हो तब भी नमाज नहीं होती, और मालूम नहीं कहाँ कहाँ नमाज नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक सही बुखारी के अंदर मौजूद है। और तीसरी बात ये कि हमारे कुछ भाई ये कहते हैं कि अगर औरत को हाथ लग जाए तो वज़ू टूट जाता है। सुना होगा ना, औरत को हाथ लग जाए तो नमाज नहीं वज़ू भी टूट जाता है। एक तो अगर नमाज टूट जाए वज़ू भी टूट जाता है। और यहाँ ये बुखारी शरीफ का वाक़या आपके सामने है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगाया, हज़रत आयशा ने अपने पाँव इकट्ठे कर लिए और कहा अगर मुझे किसी ज़रूरत से उठ के जाना होता तो मैं बजाय इसके कि सामने सीधी उठकर बैठ जाऊं, मैं पायंती की तरफ से खिसक जाया करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये इरशाद मौजूद है। नमाज बहरहाल नमाज के सामने अगर कोई आ जाता है, सामने कोई मौजूद है तो उसका कोई हर्ज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा सिर्फ इतना था और उसमें खड़े होकर 10 आदमी बमुश्किल फंस के खड़े हो सकते थे। 10-10 आदमी, पहले अहले बैत ने, अहले खाना अहले ख़ानदान ने, फिर दीगर सहाबा किराम मर्दों ने, फिर औरतों ने, बच्चों ने, बारी बारी 10-10 करके मुसलसल कमो बेश 24 या 20 घंटे तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी थी। लिहाजा ये कहना कि अगर पढ़ी है, अगर हाँ तो किसने, नमाज जनाजा सब ने पढ़ी, तमाम सहाबा, औरतें, मर्द, मुहाजिर, अंसार, छोटे बड़े जितने भी थे सब ने पढ़ी। अलबत्ता असल बात जो शायद ये पूछना चाहते हैं वो ये पूछ नहीं पाए कि जमात किसने कराई थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पर जमात किसी ने नहीं कराई। 10-10 आते पढ़ते जाते, आते जाते पढ़ते जाते, इसी तरह ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। यहाँ पे मस्जिद में नमाज वितर क्या है या क्या फजर के बाद? नमाज वितर फजर के बाद पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर सो गए तो फजर का वक्त आ गया। इन हालात में क्या करना चाहिए? बहरहाल ये शायद लगता है कि इन्होंने तहज्जुद का इरादा किया, सो गए और फजर तक इनको बेदारी का मौका नहीं मिला, जाग नहीं सके, तो अब वितर का ये क्या करें। इस सिलसिला में एक हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप किसी हिज़्ब जो मुस्तकिल आपने अपना विर्द या वजीफ़ा बनाया हुआ था, जैसा कि ये तहज्जुद भी है, अगर कभी आपसे ये लेट हुआ, तर्क मैंने कहा है कि आपने कभी किया नहीं सिवाय एक रात की, लेकिन अगर कभी वक्त से लेट हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज निकलने के बाद ज़ोहर से पहले दिन के वक्त इसको अदा कर लिया करते थे। और उस वक्त जब आप अदा करते तो 12 रकतें पढ़ते थे। वितर की नमाज को अलग से 12 में वितर तो नहीं बनता ना। सही हदीस में साबित है कि आप 12 रकतें पढ़ते थे, वितर को वितर की शक्ल में नहीं पढ़ते थे। गोया वितर की कज़ा जो है वो वाजिब नहीं है। आप अगर 12 रकतें पढ़ लें, तहज्जुद नहीं पढ़ी, तो आपकी वो तहज्जुद इंशाअल्लाह कज़ा शुमार हो जाएगी। मस्जिद में यहाँ पे देखा गया है जमात एक हो जाती है जब, तो उसके बाद 2-4 आदमी फिर पहुँच जाते हैं। ये मसला बारहा पूछा जा चुका है कि एक करते हैं, हालांकि जब वक्त मौजूद है तो आप पढ़ सकते हैं उस वक्त के अंदर। वो कहते हैं नहीं, इसी कोई दलील नहीं है दूसरी जमात की। दूसरी जमात, ये तीसरी जमात की दलील भी मौजूद है। अहादीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, आपके सहाबा को बाजमात दूसरी नमाज अदा करते देखने से और दूसरी जमात कराने का हुक्म देने से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी जमात का हुक्म साबित है। इसका सवाब पहली जमात जितना तो होगा नहीं, क्योंकि वक्त भी लेट हो गया और वो बहुत बड़ी जमात थी। जितनी बड़ी जमात उतना इंशाल्लाह ज़्यादा सवाब। लेकिन इनको जमात का सवाब चाहे छोटी जमात या बड़ी जमात तो होगी,
मा फ़ौक़ल इस्नैन वहुव जमा, दो से ज़्यादा हैं तो वो जमात है। इनको जमात का सवाब हो जाएगा और जमात दूसरी कर लेना, उसके साथ नमाज पढ़ लेना जायज़ है और ये साबित है, इसमें मानत वाली कोई बात नहीं है। अब ये रहा, हमारे बाज़ भाइयों को देखा गया है कि मिसाल के तौर पर इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए और देखा कि इमाम अब आखिरी लम्हात में, आखिरी सांसों में नहीं, आखिरी लम्हात में है, सलाम फेरने के करीब पहुंचा हुआ है। उसने चाहा कि मैं थोड़ा और लेट हो जाता हूं, अब ये निकल ही जाए तो अच्छा है, ये इमाम निकल ले तो अच्छा है। अब ये रवैया कतअन गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम मस्जिद में आओ, जिस हालत में इमाम हो उसी हालत में उसके साथ शामिल हो जाओ। सल्लु मा अदरकतुम व अतिम्मु मा फातकुम, जो इमाम के साथ चाहे चंद कलिमात क्यों ना कह सकें वो पढ़ लो, और जो छूट गई है उसको बाद में उठ के पूरा कर लो। सही हदीस के अंदर नबी से। अब ये कहना कि चलें ये अब आखिर में गया हुआ निकल ले, हम भी आज अपनी आवाज़ लोगों को सुनाएंगे, जमात कराने वाले भी बड़े, और आपने सुना होगा कई हमारे भाइयों को किरात करते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह भी सही नहीं आती। तजवीद को तो छोड़ें, तजवीद तो हम में से किसी किसी को आती होगी, तजवीद के कवायद से कता नज़र सूरह फातिहा सही पढ़ नहीं सकते। शौक़ है कि जमात करा देंगे आज, वो थोड़ी सी अताहियात मौजूद है या रुकू में इमाम चला गया और कहा कि अब रकत तो कोई होगी नहीं हमारी, तो ये 2-4 मिनट इसके साथ लगने में क्या होगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की नाफरमानी है। वो 2-4 मिनट या 2-4 कलिमात जो भी आप कहेंगे उसका आपको इंशाल्लाह सवाब मिलेगा और जमात में शिरकत का सवाब भी मिल जाएगा। लिहाजा ये सही नहीं। अलबत्ता एक शक्ल है, वो भी आपके जहन में रहे, आप मस्जिद में आए, जमात हो रही है, आपने देखा कि आखिरी वक्त जमात के आखिरी हिस्से में लोग पहुंच चुके हैं और इमाम फासिक किस्म का आदमी है, ये भी जहन में रखें। आप जानते हैं कि ये इमाम फासिक है, फाजिर है, ये कबीरा गुनाहों का अलल ऐलान इर्तिकाब करता रहता है। अब आप चूँकि रकात ख़त्म हो चुकी, नमाज का आखिरी थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, अब आपको इजाज़त है कि थोड़ा सा लेट हो जाएं। लेकिन अगर इमाम मुरातिब हैं, आप सारी नमाज़ें उसके साथ पढ़ते रहते हैं और महज अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आज जमात कराने के चक्कर में हैं, तो मेरा भाई ये सिलसिला सही नहीं है। दलाइल सही हदीस के अंदर मौजूद हैं, कई एक हदीस इस बारे में मौजूद हैं। शाबी आया, आप अकेला रह गया, आपने कहा कुछ पूछना है, क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? मैं बात करता हूँ। शाबी आया और अकेला है, आपने फरमाया आप में से कोई सदका करता है कि इसके साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ा दे, इसके साथ खड़ा हो जाए। वो साथ खड़ा होना किस लिए था? जमात के लिए। तो ये सिलसिला जो है ये जायज़ है, इसमें कोई ममानत वाली बात नहीं है। हम बिला वजह अपने इस सिलसिले को नक़्दो जरह का निशाना बनाए रखते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। एक चीज़, छोटा सा इशारा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गया, हमारे लिए वो दीन बन गया। क्या कहा भाई साहब? तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? तहज्जुद जो है ना, नमाज तहज्जुद, अगर सोकर उठेंगे तो सवाब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सोकर उठना ही तो असल बहादुरी है ना। इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला, कहा रात का उठना, रात का नाशिया का माना है उठना, और अगर रात का खड़े होना यानी पहले ही खड़ा है और उसने क़याम कर लिया, उसका तहज्जुद इंशाल्लाह हो जाएगा। ये नहीं है कि जाग रहा था तो उसकी तहज्जुद नहीं होगी। किसी की ड्यूटी है, ड्यूटी दे रहा है, नमाज तहज्जुद का वक्त आया, वो नमाज तहज्जुद अदा करे। सवाब तो अल्लाह ने देना है, हम कौन होते हैं? वो सवाब अता करेगा, क्योंकि तहज्जुद का जो वक्त है उसने उस वक़्त नमाज तहज्जुद अदा कर ली और वितर छोड़ रखे हैं। लेकिन अगर एक आदमी नमाज इशा पढ़ कर, सुन्नतें पढ़ कर, वितर छोड़ कर घर में आ गया, अपने घर की ज़रूरी हवाइज बाल बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए उठा बैठा और उसके बाद सो गया, खाना भी खाया हुआ है, अब अगर उसको 1, 2, 3 घंटे 4 के बाद उठना पड़े तो ये है बहादुरी का काम, जिसे अल्लाह ने कहा इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्द। ये रात का उठना बहुत ही हिम्मत का काम है।
जिसे कहते हैं कि कार दारत, ये किसी किसी से होगा, इसलिए इसका स्वाब ज़्यादा होगा कि ये सबके बस में नहीं होता। और जागते जागते नमाज़ पढ़ लेगा इंशाल्लाह स्वाब होगा, लेकिन इससे कम रहेगा जो सोकर नमाज़ पढ़े। ये जो हमारे यहाँ मशहूर कर दिया कि अगर सोया है नहीं, चलते चलते ही उसने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं होगी, ये बात सही नहीं है। तहज्जुद की नमाज उसके वक्त पर जितनी रकतें पढ़नी है उससे इंशाल्लाह वो हो जाएगी, लेकिन सो कर उठने में सवाब ज़्यादा है। तहज्जुद की रकतें जो हैं, अगर वो शहरी के वक्त पढ़ता है जो नमाज तहज्जुद का वक्त है, तो वो है 3 रकतें वितर की आखिर में और 8 रकतें 2-2 करके सुन्नतों की। कितनी हो गई? 11 रकतें। सही बुखारी शरीफ के अंदर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, सही बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है, थोड़ा अरसा के बाद आपको इसकी ज़रूरत इंशाल्लाह पेश भी आने वाली है, रमज़ान आने वाला है। पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अंदर क़ियाम कितना किया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किताब तरावी में ज़िक्र किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदो फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही। हज़रत आयशा ने खुला मसला वाज़े कर दिया, रमज़ान का महीना हो जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, या दूसरे 11 महीने हों जिनके बारे में तुमने नहीं पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक ये था कि पूरे साल के 360 दिनों में तहज्जुद की नमाज में या क़ियामुल लैल की नमाज में 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। अला 11 रका, ये अल्फाज सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं। और इस सही हदीस की रूह से रमज़ान और गैर रमज़ान सब के अंदर तहज्जुद 11 रकतें, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर किसी भी आलम ने आज तक साबित नहीं किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी हो। वो 11 रकतें कहाँ पढ़ी गईं? नमाज इशा के फ़ौरन बाद, लेकिन हमने उसको नाम तरावी दिया और उलमा किराम ने इसका नाम तरावी रखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम तरावी नहीं रखा। ये वही क़ियामुल लैल है, एक दिन पढ़ाई, दूसरे दिन पढ़ाई, तीसरे दिन पढ़ाई, 3 दिन पढ़ाई, लेकिन तीनों दिन आपने 11 रकतें पढ़ाई। सही बुखारी शरीफ में यह हदीस भी मौजूद है। तो गोया नमाज तहज्जुद की कुल रकतें हैं 11, वितर समेत कुल रकतें 11 हैं। 8 रकतें अलग और 3 जो हैं वो वितर की रकतें। वितर की 1 रकात, वो तो 3 वितरों में से आप 2 रकतें पढ़ के सलाम फेर लें और फिर 1 उठकर पढ़ें और उसकी सलाम फेर लें। ये सही हदीस से साबित है, सही बुखारी में। ये 2 अलग और 1 अलग ज़्यादा सही है, और 3 रकतों को 1 सलाम के साथ पढ़ना भी सही है, जायज़ है, साबित है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हमारे यहाँ जो रवाज पा गया है वो है 3 रकतों को 2 पढ़ के अत्तहियात बैठना, सलाम फेरने से पहले उठ जाना, तीसरी पढ़ के फिर अत्तहियात, यानी 2 कादे। जबकि हदीस में 2 कादे साबित नहीं हैं, हदीस में 1 ही कादा साबित है। अगर 3 रकतें 1 सलाम से पढ़नी हैं, 1 पढ़ें, दूसरी के लिए उठें, दूसरी पढ़ें, तीसरी के लिए उठ जाएं, कादा उला नहीं होगा। 1 ही कादा, 1 ही सलाम और 3 रकतें, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। गोया सबसे सही तर सनद 2 और 1 वाली है, दूसरे दर्जे की 3, 1 सलाम और 1 ही कादा के साथ वाली है, और तीसरी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में पढ़ी जाती है, वो मेरी नज़र से हदीस कोई नहीं गुज़री। अल्लाह आलम वो कहाँ से तरीका ईजाद किया गया या किस तरह आया या किसने मुहैया किया। अगर किसी के पास वो हदीस में वाज़े तौर पर सही सनद के साथ साबित हो तो हमें भी बताया जाए, ताकि हम भी कभी कभी ये सुन्नत अदा किया करें। जमात में आखिरी वक्त जब शामिल होते हैं तो अत्तहियात खत्म होती है नमाज, जब अत्तहियात पढ़ना लाज़िम है क्या? आप आखिर में आए, वो लोग अत्तहियात बैठ गए, आप आके अत्तहियात ही पढ़ेंगे, आप आके अत्तहियात ही शुरू कर दें। जितना पढ़ा है, जहाँ तक पहुँचे हैं, सलाम फिरे, आप उसके बाद खड़े। ये नहीं कि आप अल्लाह अकबर करके कादा में बैठें और सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका शुरू कर दें, ये नहीं होगा।
کہ ہماری نماز کا افتتاح تو وہی ہے، لیکن امام کو جہاں پاؤ وہیں اس کے ساتھ مل جاؤ۔ اتحیات میں پاؤ تو اتحیات پڑھو، رکوع میں پاؤ سبحان ربی العظیم شروع کرو، سجدے میں پاؤ سبحان ربی الاعلیٰ شروع کرو، اور کھڑے ہو تو پھر سورہ فاتحہ۔ یہاں آپ پوچھ رہے ہیں رفع دین بڑا لمبا مسئلہ ہے۔ اب یہ بھائی صاحب نے چھوٹا سا رفع دین کے بغیر نماز ہوتی یا نہیں، یہ اتنا چھوٹا نہیں، لیکن صرف مختصر چند لفظوں میں یہ کہ رفع دین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب سے نماز فرض ہوئی تب سے لے کر آخری دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں چھوڑی۔ آپ نے آخری دم تک رفع دین کی ہے، رکوع جانے سے پہلے بھی اور رکوع سے اٹھ کر بھی، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنے سے پہلے بھی۔ یہ رفع دین کے مقامات جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ اب ہمارے کچھ بھائی پاکستان انڈیا کے بکثرت احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور جب رکوع کا موقع آیا تو انہوں نے رفع دین نہیں کی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رفع دین جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ ایک صحابی نے ایک کام چھوڑ دیا ہے تو یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہو گیا کہ یہ منسوخ ہو جائے، یہ تو ہمارا اپنا نتیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ملازم صحبت ہیں، یعنی بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کیا وہ نبی تھے؟ کیا ان سے بھول چوک ہو جانا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ سے بھول چوک ممکن ہے، معصوم سوائے نبی کے کوئی نہیں ہوتا، اللہ کی ذات اور اس کی عنایت سے انبیاء کرام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جس طرح یہاں رفع دین کرنے سے بھول گئے، اسی طرح کئی دوسرے مسائل میں بھول گئے۔ اب اگر اس مسئلہ کو لے لیں گے تو پھر اور کئی کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ علامہ ذیلی کی کتاب ہے، اس میں جو ہدایہ شریف مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس کی احادیث کی تخریج کی گئی ہے۔ اس میں نصب الرایہ میں علامہ ذیلی حنفی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کئی دوسرے مقامات پر بھی اس قسم کی بھول یا چوک ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ وہ قرآن کریم کے اندر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ کیا امت اسلامیہ پوری مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ مانتی ہے یا نہیں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس غلطی کو ان کی ایک بشری خطا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور امت کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں۔ جو ان کے پاس مصحف تھا اس کے اندر یہ دو صورتیں تھی ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کے پاس جو مصحف تھا ان میں یہ دو صورتیں انہوں نے رکھی ہوئی نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے یہ تو دم کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، یہ گویا کہ نسخہ ہے، دم ہے، قرآن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکوع کے وقت گھٹنوں کو پکڑنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اس طرح ہاتھوں کو جوڑ کر دونوں گھٹنوں کے سنٹر میں رکھ دیتے تھے۔ ہم رکوع کے وقت ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بلکہ ہم گھٹنوں کو پکڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ عرصہ کے لیے یہ سلسلہ رکھا، لیکن بعد میں منسوخ کر دیا گھٹنوں کو پکڑنا۔ حضرت ابن مسعود کو یہ حدیث نہیں پہنچی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک بار پھر عرض کر دوں کہ مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نعوذ باللہ قطعاً کوئی قد نہیں، علی الراس والعین۔ وہ صحابی ہیں، ہم ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن جو چیزیں محدثین کرام نے لکھی ہیں وہ کوئی ہمارے لیے نقل کرنا جرم نہیں ہے، خاص طور پر بات کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے، ورنہ وہ صحابی ہیں، جلیل القدر ہیں، آنکھوں کا سرما ہیں، آنکھوں کا تارا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دو آدمی ہو اور ایک امام ہو، دو مقتدی اور ایک امام، تو یہ دو مقتدی پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، ایک دائیں طرف ہو جائے گا، ایک بائیں طرف کھڑے ہو جائے گا۔ آپ لوگ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ پیچھے ہو جاتے۔ غرض حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کچھ کاموں کو ہم نے اس طرح چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ ان کی بشری خطائیں ہیں۔ انہی میں سے ایک بشری خطا یہ رفع دین نہ کرنا
بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اکرام محدثین نے اس سلسلہ میں بڑی محنتیں کی، بڑی احادیث جمع کی اور ثابت کیا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے نماز پڑھتے رہے، رفع دین کے ساتھ ہی پڑھتے رہے۔ لہٰذا ہمیں رفع دین کرنا چاہیے، مسنون ہے، ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے من رفع یدیہ فلہ عشر حسنات، جس نے رفع دین ایک مرتبہ کیا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ گنتی معلوم ہے نا، 10 انگلیاں ہیں، 10 نیکیاں۔ اللہ کی طرف یہ شہادت ہو گئی، ایک مرتبہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رفع دین کی 10 نیکیاں ملیں گی۔ میرا خیال ہے یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، اور زور کچھ لگتا نہیں، قیمت صرف نہیں ہوتی، صرف ایک گالی سننی پڑتی ہے کہ یہ وہابی ہوگی، اور کچھ بھی نہیں۔ جو ہی آپ کا ہاتھ رکوع کے قریب اوپر اٹھا وہابی ہو گیا، یہ نہیں معلوم کہ یہ کافر ہو چکا ہے یا اس سے بھی آگے گزرا۔ اللہ کے رسول نے آخری دم تک رفع دین کر کے نماز پڑھی، آپ سنت پر عمل کریں، آخری دم تک رفع دین کریں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے ساتھی آپ کو وہابی کہیں گے، آپ کے ساتھی آپ کو کوئی دوسرا لفظ دیں گے، آپ کے ساتھی یہ کہیں گے کہ لو جی یہ پاکستان میں تو حنفی تھا، یہاں آ کے وہابی ہو گیا۔ انڈیا میں میں نے اس کو نمازیں پڑھتے دیکھا، یہ وہاں تو ٹھیک تھا، یہاں آ کے یہ وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت جب بھی ہدایت دے دے اسی وقت شکریہ کے ساتھ ہدایت کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ سنت رسول ہے، رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع دین کرنا۔ اگر لوگوں سے ڈرتے ہوئے یہ نہیں کرنا تو پھر بہت سے کام ہیں جو آپ نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ داڑھی رکھی تو لوگ یہ اور وہ کہیں گے، صحیح ہے نہیں؟ کیا اس میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ یہ تو رفع دین مان لیا کہ اختلافی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے بھائی نہیں رکھتے کہ بھائی لوگ کہیں گے یہ صوفی ہو گیا، بلکہ کتنے ہی لوگ ہیں تھوڑی عمر بڑی ہو جائے یہ ہمیں بگانے کے انتظامات تو نہیں سلیم بھائی؟ میں نے کہا کہ کب سے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، اب لائٹیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے کچھ بزرگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے توفیق دے دی، دل میں بات آ گئی کہ نماز پڑھنی چاہیے، اب وہ مسجد میں نہیں جاتے، نماز شروع نہیں کر رہے۔ لوگ کہیں گے 100 چوہے کھا کے اب بلی حج کو چلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے جنت حاصل کی اور ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، موقع ہی نہیں آیا۔ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے اس لشکر میں شامل ہو سکتا ہوں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کیا میں آپ کے اس جہاد میں آپ کے تعاون کے لیے شریک ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، جہاد میں گئے اور جاتے ہی شہید ہو گیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، اللہ رب العزت نے جنت عطا کی۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ اسی مجلس میں ایمان لائے، اسی مجلس میں قتل کر دیے گئے، اللہ رب العزت نے جنت کے وارث بنا دی۔ جب بھی ہدایت مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو اختیار کر لیں۔ اب یہ ڈرتے رہنا، ہمیں اس ڈر نے ہی مار دیا ہے۔ ڈرتے ہوئے ہم گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہوئے ہم نیکیاں چھوڑتے ہیں، دونوں طرف۔ گناہوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں یا نہیں ہیں؟ بابا جی فوت ہو گئے ہیں، اب اگر وہ کام نہ کیا، یہاں شامیانے نہ لگے، دیگیں نہ کھٹکیں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ وہابیوں کا مردہ ہے۔ ڈرتے ہوئے ہم چہلم، ساتیں، 10ویں اور کل شریف اور اخبارات میں اعلان آتے ہیں حضرت الحاج فلاں بن فلاں مر گئے ہیں، ان کا پرسوں کل شریف، اور اس کے اندر دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ لوگوں سے ڈرتا ہوا ہی سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور ڈرنا کیا ہے؟ لوگ کہیں گے یار سعودی عرب سے پیسہ کما کے لائے ہیں، اپنے بڈھے کے لیے 4 دیگیں نہیں پکا سکے۔ تو میرے بھائی ڈرتے ہوئے نہ گناہ کریں، نہ ڈرتے ہوئے نیکیوں کا موقع ہاتھ سے جانے دیں، جوان مرد بنے۔ جب دین کو اپنایا ہے تو پھر آپ کو اس دین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو نہیں بلکہ ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے،
दो आलम, फूफी भी नाराज़, चचा भी नाराज़, अब्बा भी नाराज़, अम्मा भी नाराज़, बीवी भी नाराज़, सारी दुनिया औलाद समेत नाराज़ होती है, होती रहे। अल्लाह को नाराज़ ना करें, अल्लाह के रसूल को नाराज़ ना करें। इसका नाम है तौहीद और ये है असल इबादत। अगर ये ना हुआ, बीवी से डरते हुए भी कुछ कर रहे हैं, बच्चों से डरते हुए भी कुछ कर रहे हैं, फ़लाँ से कर रहे हैं, और मियाँ बीवी का इख्तिलाफ़ घरों के अंदर तो दीनी मामला तो दूर की बात है। बीवी कहती है मैं 11वीं पकाऊंगी, शौहर कहता है नहीं पकानी चाहिए। और जीत किसकी होती है अमूमन? मेरे भाई मेरे पास बैठे हुए हैं। इसी तरह ये तो दीनी मसला है। हमारे यहाँ हमारी ये खानगी ज़िंदगी के अंदर इतनी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं कि हमारे पाक व हिंद के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इंतखाबात या इलेक्शन का मौका आता है। आप लोग तीनों मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कभी खालदा ज़िया आ गई, कभी बेनज़ीर आ गई, नाम छोड़ें, कभी इंदिरा गांधी आ गई। ये दो मुसलमान हैं, वो तो खैर ज़िक्र में रखा है, ना ही किया जाए तो अच्छा है, उसको आप खाते से निकाल दें। कभी ये औरत और कभी वो औरत, उनके मुकाबले में मर्द। मियाँ कहता है कि मैं नवाज शरीफ को वोट दूंगा और बीवी कहती है नहीं मैं तो बेनज़ीर को वोट दूंगी। घर में इख्तिलाफ बना हुआ है और ये बाकायदा अपने दरमियान खोंटा गाड़ के खड़ी हो जाती है। हमारे इलाकों में ऐसी बेशुमार मिसालें सुनने में आई, बीवी ने डंडे की चोट पर बेनज़ीर को वोट दिया। जब हम इतनी बातें नहीं मनवा सकते तो ये 11वीं और ये चहलम और साते और दरबार। भाई साहब जाते हैं सऊदी अरब से पैसा कमा के, नाराज़ तो नहीं हो रहे ना आप? अभी मेरा है टाइम, हमारा है थोड़ा सा, 10:30 तक है। भाई साहब सऊदी अरब से पैसा वैसा कमा के गए, और गए कब? साल 2 साल के बाद। बल्कि हमारे भाई 3-3, 4-4 साल नहीं जाते और बड़ी बहादुरी समझते हैं कि 4 साल का सफ़र लगाया मैंने। अल्लाह के बंदो, अगर तौफीक है तो 6 महीने के बाद घर जाओ, इतनी तौफीक नहीं तो कम अज़ कम साल के बाद तो ज़रूर जाओ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये एक मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस जारी किया था, आम छोटा बड़ा हुक्म नहीं, मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस। अपनी बेटी से पूछा, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से, बेटी कोई बीवी अपने शौहर के बगैर कितना अरसा आसानी से गुजार सकती है? तुम नबी की बीवी हो और साथ ही एक औरत भी हो। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अब्बा जान 6 महीने। बाकायदा ये आर्डिनेंस जारी कर दिया कि आज के बाद कोई फ़ौजी भी हदूद के ऊपर नहीं रहेगा, 6 महीने के बाद उसको घर वापस आना हो। तो क्या आप यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं? आप अल्लाह के हुक्म से पैसे कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर गुंजाइश है तो 6 महीने के बाद जाओ, नहीं तो कम अज़ कम साल के बाद तो जाओ। और 2-2, 3-3 साल अपने घर वालों को न देखना। जिस बच्चे को आप 2 साल का छोड़ के आए हैं, घर में जाएं तो वो पहचानता ही नहीं है कौन आ गया। एक सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे थोड़ी सी बात पूरी कर लेना, थोड़ी सी रह गई है। ये तो दरमियान में असर तज़किरा ये बात आ गई है कि आप इतना अरसा ये बाहर रहने का सिलसिला जो है इसको छोड़ें, वक्त पर जाया करें। बहरहाल हमारे भाई ने जब भी इरादा किया जाना है, घर में पहुंचा, खैर व सलामती, इधर उधर से दोस्त अहबाब सब आ गए, मुलाकात हो गई। अब बीवी ने फरमाइश की कि देखो अल्लाह ने आपको सलामत यहाँ पहुँचा दिया है, अब चले हमारे साथ दाता दरबार जाना है। यहाँ हमारे पाकिस्तान वाले दाता दरबार इमाम बरी जो रावलपिंडी के ऊपर है, उधर अब्दुल्ला शाह गाजी कराची में है, 7 शरीफ सिंध में है, और कितने ही शरीफ हैं, सारे के सारे बेचारे वही शरीफ हैं। दूसरे लोगों में शायद कोई शरीफ रहा ही नहीं। जहाँ जहाँ मज़ार है, जहाँ जहाँ शिरक का गढ़ है वो शरीफ, और जहाँ वो नहीं है, गुजरात शरीफ भी कहते हैं ना, गुजरात शरीफ क्योंकि शाहदौला वली वहाँ है। इसी तरह अगर इंडिया का है तो कहा जी निज़ामुद्दीन औलिया जाना है, या दूसरे बेशुमार इलाके। बांग्लादेश में भी कितने ही निज़ामुद्दीन औलिया होंगे। तो हम बड़े मज़े के साथ ये बात मान लेते हैं। हमारी मजबूरियाँ होंगी कि सफ़र के बाद गए हैं, अब आते ही बीवी को नाराज़ कर देंगे तो सारा सफ़र ही बर्बाद जाएगा। तो मेरे भाई, दीन के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। उन कुर्बानियों को अगर आप अदा नहीं करेंगे तो दीन को लेकर आप नहीं चल सकते। आपको कदम कदम पर बीवी को समझाना होगा,
ماں باپ کو پیار سے عزت احترام سے سمجھانا ہوگا، بیٹی بیٹوں کو سمجھانا ہوگا، بھائی بہنوں کو سمجھانا ہوگا، عزیز و رشتہ داروں کو سمجھانا ہوگا۔ وہ مانتے ہیں تو مانے، نہ مانے نہ مانے، آپ تو دین کو ترک نہ کر دیں۔ کہتے ہیں جی میں بہترا کہا ہے لیکن نہیں مانتے، اور جب مسئلہ اس قسم کا آ جائے تو نہیں مانتے کہہ کے ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر مسئلہ ہماری دنیا داری کا آ جائے، بیٹے کو کہا ہے کہ یہ کام اب تم نے سنبھالنا ہے، وہ نہ سنبھالے، باپ نے اتنا بڑا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ تم گھر میں کیسے آؤ گے اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے۔ دین کا مسئلہ آ جائے تو کہا نہیں مانتے، نوجوان نسل ہے کیا کرے۔ تو اگر آپ نے دین کو سلامت آگے لے جانا ہے اور آخرت میں درجات اور اللہ کی جنت پانا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھا کرے، تو پھر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میاں جی نے کہا ہے اور دادا پھوپھی نے کہا ہے، ان باتوں کو چھوڑیں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اور جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے اسی کا نام دین ہے۔ فرمائیے۔ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے آرڈیننس ایشو کیا تھا 6 مہینے کا، ہم لوگ تو سارے دین وطن ہیں، کسی کی تنخواہیں ایسی ادا ہیں تو 300 ریال میں یا 250 پہ کام کر رہے ہیں، تو کیا اس سعودی گورنمنٹ کی جو مسلم اسٹیٹ ہے ان کو اس آرڈیننس کا پتہ نہیں ہے؟ 2 سال کا کانٹریکٹ کرواتے ہیں۔ نہیں، دو صحیح ہے بات آپ کی بجا۔ آپ یہاں پر ایک نائب بیٹھے ہیں اس حکومت کے، آپ یہ بات اقتدار تک آپ پہنچا سکتے ہیں کہ وہ میری بات اگر آپ دعا کریں تو یہ کہیں تیری آواز مکے تے مدینے، میں نے یہاں بیٹھ کے سعودی عرب میں یہ بات کی ہے نا۔ اللہ کرے یہ میری بات حکام تک پہنچے اور ان کے پاس کوئی ایسا قانون ہو کہ وہ ہمارے بھائیوں کو 6 مہینے کے بعد دھکیل سکیں۔ یہ تو نہیں جائیں گے، یہ اس قانون سے نہیں رکے ہوئے، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ کسی اور کام سے رکے ہوئے ہیں کہ جاتے ہوئے ٹکٹ لگتا ہے، وہاں جائیں گے گفٹ وغیرہ لے کے جانا پڑیں گے، یہاں روزانہ رات کو نئی فلم لگا کے دیکھ لی اور ہمارے 3 سال آسانی سے نکل، وہ قانونی رکاوٹیں ان کو کوئی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ آپ یقین مانیں کہ اگر کسی کو اس کے معاشی وسائل اجازت دیں تو اسے کوئی حکومت، کانٹریکٹ 2 سال کا ہے، آپ کو کبھی بھی درمیان میں اجازت طلب کرنا ہو آپ کو اجازت مل سکتی ہے، لیکن اب آپ کہیں کہ پیسے بھی بچائیں، حکومت پہ الزام بھی لگائیں، تو یہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ حکومت نے کسی کو نہیں روکا ہوا، حکومت کے اپنا ایک نظام ہے، انہوں نے نظام نافذ کیا ہوا ہے، لیکن جن کے پاس پیسہ بھی ہے، کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور یہاں ہم نے 4-4 6-6 7-7 سال گردش کرتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، ان کو کون سی حکومت روکے ہوئے؟ حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ ہیں تو صحیح نا، کم از کم وہ چند سدھر جائیں، ہماری آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ وہی بات تو پیسے کی آ گئی نا کہ آپ کی جیب سے ٹکٹ نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، میں زیادہ نہیں، ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ گورنمنٹ کی طرف سے سال سے پہلے ٹکٹ کسی کو نہیں ملتا، صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، 2 سال، میں سال سے پہلے کہا ہے، 2 کی 4 ہو وہ الگ بات ہے۔ سال سے پہلے اگر کوئی کہے کہ مجھے مڈ ٹرم الیکشن لڑنے دیا جائے، 6 مہینے کے بعد ٹکٹ دیا جائے، نہیں دیتے، سال کے بعد ہے۔ ہماری نظر میں، ہمارے ملنے والوں میں، پہچان والوں میں، ہمارے بزرگ دوستوں میں ایک ساتھی ہیں، وہ ایک ٹکٹ اپنی جیب سے لیتے ہیں، ایک حکومت سے لیتے ہیں، اور ہر 6 مہینے کے بعد پاکستان جاتے ہیں۔ مثال موجود ہے، کچھ کرنا ہو صحیح۔ اب یہ کہیں گے آپ کے 2 سال کے بعد ٹکٹ ملتا ہے تو ہم کیوں اپنے ٹکٹ، کیوں والی بات ہے تو پھر چھوڑیں، جو کچھ ہوتا رہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین اسلام مکمل طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ اور صحبت باقی انشاءاللہ یہ مسائل کا سلسلہ چلتا رہے گا۔